خدا کی راست بازی جو خوشخبری میں ظاہر ہوئی۔ رومیو کا خط اس کا 1 اس کی 16 سے 17 آیت۔ کیونکہ میں انجیل سے نہیں شرماتا، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ضرور ہے کہ ہم خدا کی راست بازی کو حاصل کریں۔ پالوس رسول مسیح کی خوشخبری سے شرماتا نہیں تھا، اس نے بڑی دلیری سے خوشخبری کی شہادت دی۔ تاہم یسوع پر ایمان لانے کے باوجود بہت سارے لوگ کے رونے کے اسباب میں سے ایک سبب ان کے گناہ ہیں۔ یہ ان کے خدا کی راست بازی کو قبول نہ کرنے کی لا علمی کی وجہ سے بھی ہے۔ ہم خدا کی راست بازی پر ایمان لانے اور اپنی انسانی راست بازی کے ایمان کو ترک کرنے کے باعث نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ پالوس رسول خوشخبری سے نہ شرماتا تھا۔ اول تو یہ ہے کیونکہ خدا کی راست بازی اس خوشخبری میں ظاہر ہوئی تھی۔ خوشخبری، جس کو یونانی میں ایونجلین کہتے ہیں، کا مطلب ہے کہ خوشی کی بشارت ہے۔ جب یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوئے تو خدا کا فرشتہ چرواہوں کو جو رات کو اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے ظاہر ہوا اور بتایا، عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ لوکا کی انجیل 2 اس کی 14 آیت۔ یہ خوشی کی بشارت کہ زمین پر جن آدمیوں سے وہ راضی ہے صلح، خداوند کی خوشخبری ہمیں سب گناہوں سے مخلصی دیتی اور دنیا کے گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ یسوع نے ہمارے سب گناہ دھو ڈالے ہیں۔ اس نے آپ خود ان سب کے گناہوں کو جو بدحواسی کی غفلت سے بھرے کپڑوں کی طرح گندگی میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ جو گناہ کی دلدل میں کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، کہ گناہوں کو دھو ڈالا۔ اول تو پالوس نے کہا کہ خدا کی راست بازی خوشخبری میں ظاہر ہوئی تھی۔ خدا کی راست بازی خوشخبری میں ظاہر ہوئی جو ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکی ہے۔ خدا کی راست بازی ہمیں اس لائق بناتی ہے کہ مقدس اور راست ٹھہریں۔ یہ ہمیں پاک ٹھہراتی اور ابدی زندگی حاصل کرنے کے لائق بھی بناتی ہے۔ انسان کی راست بازی کیا ہے؟ جب ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے تو وہ ہم لوگ خدا کے نزدیک اپنے آپ کو نمایاں کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے نیک کاموں کے باعث اپنے آپ پر فخر کرتا ہے تو وہ انسانی راست بازی کی شبیہ بناتا ہے۔ تاہم یسوع کا راست عمل میں، جس نے ہمارے سب گناہوں سے مخلصی دی، خدا کی راست بازی کو خوشخبری میں ظاہر ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ یہی خدا کی راست بازی ہے۔ ان دنوں اکثر مسیحی خدا کی راست بازی کی خوشخبری سے واقفیت حاصل کرنے کے بغیر ہی انجیل کی منادی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یسوع پر ایمان لائیں تو آپ مخلصی پائیں گے اور دولت مند ہو جائیں گے۔ تاہم ایسے لوگ خدا کی راست بازی کی منادی نہیں کر رہے ہیں۔ خوشخبری ہر ایک دوسری شے سے زیادہ مشہور اور معروف دکھائی دیتی تو ہے، لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں اور خوشخبری سے ابھی تک بے بہرہ ہیں۔ یہ بالکل اس حقیقت کی مانند ہے کہ بائبل دراصل سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے، لیکن لوگ دراصل ابھی تک اس کی فہرست کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی اور سود مند چیز خوشخبری ہی ہے جو ہمیں خدا سے ملی ہے۔ اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ خدا کی راست بازی بیابان میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے کنویں کی مانند ہے۔ یسوع ان گناہ گاروں کے لیے آیا جو گناہ سے بھرے پڑے اور ان گنت گناہ کر چکے تھے، اور ان کے سب گناہوں کو ایک ہی بار دھو کر ان سے دور کر دیا۔ تاہم لوگ اس راست بازی کے تحفہ کو رد کر رہے ہیں جس نے دنیا کے گناہوں کو دھو ڈالا، جبکہ اپنی انسانی راست بازی کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی راستی کو بلند کرنے کی جد و جہد میں خدمت اور اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، جافشانی، قربانی اور توبہ کی دعا، خدا کا دن منانا اور خدا کے کلام کا ترجمہ کرنا اور اس طرح کا بہت کچھ،
تو کرتے ہیں مگر خدا کی اس نعمت کا انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو اس کی راست بازی کو رد کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی خدا کی راست بازی کو صرف تبھی حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنی انسانی راست بازی کے وسیلہ سے نجات پانے کے ایمان کو ترک کر دیتے ہیں۔ انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لباس بنایا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب 21 میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ پہلے آدمی آدم نے شیطان کی مکاری میں پھنسنے کے سبب خدا کے خلاف گناہ کیا۔ آدم اور حوا نے گناہ میں گرنے کے بعد فی الفور انجیر کے پتوں کو اٹھا کر اسے سی لیا اور اپنے آپ کو چھپایا۔ انجیر کے پتوں کو سی کر بنایا گیا لباس چمڑے سے بنائے گئے کرتوں سے ایک نمایاں فرق رکھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی فرق انسانی راست بازی اور خدا کی راست بازی میں بھی ہے۔ پیدائش کی کتاب 3 باب 7 میں لکھا ہے، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ کیا آپ نے کبھی مولی کے پتوں کو آپس میں باندھا ہے؟ ہم کورین لوگ مولی کے پتوں کی مولی سے کاٹتے ہیں اور انہیں خشک کرنے کے لیے چاولوں کی مونجی کے بھوسے سے کے ساتھ باندھ کر رکھتے ہیں، اور سردیوں میں اس کے ساتھ ہم پھلی کے پیسٹ کا سالن پکاتے ہیں، اور یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے۔ آدم اور حوا نے گناہ میں گرنے کے بعد انجیر کے پتوں کو باندھ کر اپنے لیے لباس بنائے۔ اس قسم کے کام، نیک اعمال، اپنی آزمائش، اپنی قربانی انسانی راست بازی پر مشتمل ہے۔ یہ ان کی اپنی راست بازی ہے، نہ کہ خدا کی راست بازی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا انجیر کے پتوں سے اپنے لباس کو سینا خدا کے نزدیک ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے نیک کاموں کے ذریعے اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کر کے خدا کے نزدیک فخر کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی راست بازی، اپنی ہدیوں، اپنی قربانی، اپنی آزمائش، اپنی خدمات، اپنی توبہ کی دعاؤں کو ایک لباس میں باندھنا اور اپنے طور پر گناہ کو ڈھانکنا ہی وہ بت پرستی ہے جو خدا کے نزدیک کسی انسان کی راست بازی پر فخر دلاتی ہے۔ کیا ہم اپنے دل کے گناہوں کو انجیر کے پتوں کا لباس سے سی کر خدا کی راست بازی خدا کے نزدیک چھپا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نیک کاموں کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ پتے تو ایک ہی دن میں گرنا شروع ہو جائیں گے، اور آخرکار 3 دنوں میں سب پتے گر جائیں گے۔ نباتاتی لباس زیادہ دیر پا نہیں ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو جو انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لباس بناتے ہیں، یہی جو خدا کی راست بازی کو چھوڑ کر اپنے نیک کاموں کے ساتھ خدا کی اچھی خدمات کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے اعمال کی راست بازی کے باعث گناہ کی معافی کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آدم اور حوا نے انجیر کے پتوں سے اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی تو خدا نے آدم کو پکارا، اے آدم تو کہاں ہے؟ حالانکہ آدم خود کو باغ کے درختوں کے درمیان چھپا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ وہ شخص جو گناہ میں ہے خود کو درختوں میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ درختوں کی کثرت بائبل میں آدمیوں پر دلالت کرتی ہے۔ جو دل میں گناہ رکھتا ہے اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان والی جگہ پر بیٹھنا پسند کرتا ہے، نہ ہی تو وہ بہت پیچھے بیٹھے گا اور نہ ہی گرجا گھر میں آگے بیٹھنا پسند کرتا ہے جہاں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان چھپانا چاہتا ہے۔ تاہم وہ خدا کے نزدیک اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکتا۔ اس کی نجات پانے والے ضروری ہے کہ اس کے گناہ کی اس کی اپنی راست بازی کو ترک کریں اور خداوند کی راست بازی پر ایمان لانے کے باعث معاف ہوں۔ وہ جو غیر واضح ایمان رکھتے ہیں اور سچائی پر ایمان نہیں رکھتے اور آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں کے درمیان چھپاتے ہیں، لیکن ان کا انجام بھی ان کی طرح دوزخ میں ہوگا۔ جو اپنے نیک کاموں کے باعث اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے سامنے گناہگاروں کے طور پر ظاہر ہونا ہے اور خود کو خدا کے حوالے کرنا ہے۔
خدا نے آدم کو، جس نے انجیر کے پتوں کا لباس بنایا، کہا، کیوں تو نے پھل کھایا؟ کس نے تجھے یہ پھل کھلایا؟ آدم نے جواب دیا، اے خدا، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا، اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ اے ہوا، تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا، سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کھایا۔ پس خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر خاک چاٹے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سانپوں کے پیٹ زمین پر گھسکتے ہیں۔ پھر خدا نے آدم اور ہوا کو بتایا کہ تم نے بھی گناہ کیا، تم نے فریب میں آ کر گناہ کیا، اس لیے تم بالکل گناہ گاروں کی طرح گناہ گار بلکہ گناہ کے سرگن ٹھہرے ہو۔ آج کل جھوٹے انبیاء اپنی جھوٹی خوشخبریاں بھی یہ کہتے ہوئے پھیلا رہے ہیں کہ آگ کو پائیں۔ وہ لوگ جو ان کے بہکاوے میں ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو جھوٹے نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ دوزخ میں جائیں گے۔ خداوند نے آدم اور اس کی بیوی کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے۔ خداوند نے خیال کیا کہ میں آدم اور ہوا کو، جنہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کیا، گناہ میں نہ چھوڑوں گا۔ میں نے آدمیوں کو دراصل اپنی صورت پر خلق کیا اور انہیں اپنے بیٹے ہونے کا حق بخشا، اس لیے میں اپنے منصوبہ کو مکمل کرنے کے لیے انہیں مخلصی دوں گا۔ یہ منصوبہ خدا میں تھا، اس لیے خدا نے ان کے گناہوں کو ایک جانور پر لادا اور جانور کو ذبح کیا، اس کی کھال سے لنگیاں بنائیں اور آدم اور ہوا کو ان لنگیوں سے ملوث کیا۔ اس نے ہماری نجات کے لیے یہی علامت ٹھہرائی۔ در حقیقت نباتاتی لباس جو انجیر کے پتوں کا بنایا گیا تھا، ایک دن کے لیے ہی کافی نہ تھا، اسے بار بار مرمت کروانا پڑتا۔ خدا آدم اور ہوا کو یہ کہتے ہوئے ابدی زندگی سے ملوث کرتا ہے، اے آدم اور ہوا، تم باہر آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے ایک جانور کی کھال کرتے بنائے ہیں کہ تمہیں اس سے ملوث کروں۔ یہ اس جانور کی کھال کے کرتے ہیں جو تمہارے لیے ذبح ہوا ہے۔ خداوند نے آدم اور ہوا کو چمڑے کے کرتے پہنائے جو آدم اور ہوا کو نئی زندگی دینے کے لیے خدا کی راستہ بازی کے وسیلہ سے مبارک ٹھہرائے گئے تھے۔ خدا نے آدم اور اس کی بیوی ہوا کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے اور انہیں پہنائے۔ اس طرح خدا ایمانداروں کو راستہ بازی کی نجات سے ملوث کرتا ہے۔ تاہم انسان کی نجات، جو خدا کی مہیا کردہ مخلصی سے جدا ہوئی تھی، انجیر کے پتوں سے بنے ہوئے نباتاتی لباس تھی۔ خدا نے ہمیں چمڑے کے کرتوں سے ملوث کیا جو کہ خدا کی راستہ بازی ہے۔ خداوند نے ہمیں اپنے جسم اور خون کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی کے ذریعے خدا کی راستہ بازی سے ملوث کیا ہے۔ اس نے اپنے بپتسمہ کے ذریعے ہمارے سب گناہوں کو دور کیا اور ہمارے گناہوں کی خاطر اس پر سیاست ہوئی اور وہ مصلوب ہو گیا۔ جب ہم خدا کی راستہ بازی پر یسوع کے بپتسمہ اور خون کے وسیلہ سے ایمان لاتے ہیں تو خدا ہمیں گناہوں کی معافی سے آراستہ کرتا ہے۔ یہی وہ خوشخبری ہے جو گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے مخلصی دیتی ہے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی راستہ بازی کو رد کرتے اور اپنی راستہ بازی کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں اپنی انسانی راستہ بازی اور خدا کی راستہ بازی میں امتیاز رکھنا چاہیے۔ رومیو کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 1 سے 4 آیت میں مرقوم ہے، اے بھائیوں، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں، کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی راستہ بازی سے ناواقف ہو کر اپنی راستہ بازی کو قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راستہ بازی کے تابع نہ ہوئے، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والوں کی راستہ بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ اسرائیلی اپنی راستہ بازی کو قائم کرنے کے لیے شریعت پر زور دیتے ہیں، جبکہ وہ خدا کی راستہ بازی سے ناواقف ہیں۔ خدا نے آدمیوں کو شریعت اس لیے عطا کی کہ وہ گناہ کو پہچانے۔ لوگ 10 احکام کے وسیلہ سے گناہ کو جان چکے ہیں اور اس کی نجات کی راستہ بازی پر ایمان لانے سے گناہوں سے مخلصی پائے ہیں۔
جو خیمہ گاہ کی قربانی کے نظام کے وسیلہ سے ان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اس لیے خیمہ گاہ کی قربانی نئے عہد نامہ میں یسوع کے بالکل خدا ہونے کی نمائندگی پر دلالت کرتی ہے۔ تاہم اسرائیلی خدا کی اس راست بازی سے غافل ہیں۔ کیوں یسوع نے بپتسمہ لیا تھا؟ یسوع نے کیوں بپتسمہ لیا تھا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کو اس لیے بپتسمہ دیا تاکہ اس دنیا کے سب گناہوں کو دور کر دے۔ یسوع نے یوحنا بپتسمہ دینے والوں کو بپتسمہ پانے سے چند لمحے پہلے بتایا کہ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 آیت۔ یسوع کے بپتسمہ لینے کا یہی سبب تھا۔ اس نے بپتسمہ لیا تاکہ وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کو دھو سکے۔ اس نے بپتسمہ پانے کے وسیلہ سے اس دنیا کے گناہ کو دور کر دیا۔ دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی 29 آیت۔ اس نے گناہوں کو اپنے اوپر لاد لیا اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے مصلوب ہو گیا۔ تاہم اسرائیلی ابھی تک ایمان نہیں لائے کہ یسوع گناہ گاروں کا کامل نجات دہندہ بن گیا ہے۔ اسرائیلیوں نے اپنے آپ کو خدا کی راستہ بازی کے سپرد نہیں کیا، لیکن ہر ایک ایمان لانے والے کے لیے یسوع شریعت کا انجام۔ شریعت کے انجام کا مطلب ہے کہ یسوع نے دنیا کے تمام گناہوں کو دور کر دیا۔ شریعت کی لعنت سے سب ایمانداروں کو پاک ٹھہرانے کے لیے مسیح کی عدالت ہوئی تھی۔ اس نے شریعت کی لعنت کو ختم کر دیا۔ اس نے سب لوگوں کو ان کے گناہوں سے آزاد کر دیا۔ یسوع نے ساری انسانیت کے گناہوں کو دور کرنے کے لیے بپتسمہ لیا تھا۔ اس نے دنیا کے تمام گناہوں کو اپنے جسم پر لینے کے لیے اسے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے سپرد کیا کہ وہ اسے بپتسمہ دے اور اس کے وسیلہ سے دنیا کے تمام گناہوں کو اس کے جسم پر لاد دے۔ اس طرح اس نے سب لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی بخشی۔ اس نے شریعت کی لعنت کی عدالت کی بپتسمہ اور مصلوب ہونے کے وسیلہ سے ختم کیا، دنیا کے گناہوں کو دور کر دیا۔ اس نے ہمیں شریعت کی لعنت اور عدالت سے کامل طور پر مخلصی بخش دی ہے۔ یہی شریعت کا انجام اور خدا کی راست بازی کے ذریعے نجات کا آغاز تھا۔ یسوع نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ پانے اور صلیب پر جان دینے کے ذریعے مکمل طور پر دنیا کے گناہوں کو دور کر دیا۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی یسوع کی راست بازی پر سچائی سے ایمان لا چکا ہو تو بھی اس کے دل میں گناہ موجود ہو؟ اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ یسوع کا بپتسمہ اور خون خدا کی راست بازی بن گیا۔ خدا کی راست بازی پر ایمان لانے کے لیے یسوع کے بپتسمہ اور خون پر ایمان لانا ضرور ہے۔ خدا کی راست بازی یسوع کے بپتسمہ کے وسیلہ سے مناسب طور پر پوری ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر ایمان لائیں، پھر یہی آپ اپنے سب گناہوں سے مخلصی پائیں گے۔ گناہ گاروں کو راست بازی کے لیے عطا کی گئی تاکہ یسوع کے بپتسمہ کے وسیلہ سے پاک ٹھہریں۔ مزید برآں یسوع کا مصلوب ہونا خدا کی راست بازی کی عدالت تھا۔ مسیح شریعت کا انجام ہے۔ خدا کی عدالت ان سب پر آئے گی جن کی شریعت کے اعتبار سے ابھی تک عدالت نہیں ہوئی۔ خدا کی راست بازی گناہ کو ظاہر کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ گناہ کی مزدوری از خود موت اور جہنم ہے۔ اس لیے یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون نے شریعت کی لعنت کا خاتمہ کر دیا۔ یسوع نے ہمارے سب گناہوں کو دھو کر دور کر دیا اور ساری راست بازی کو پورا کر کے شریعت کو انجام دیا۔ بے وقوفوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر ان کے ساتھ تیل نہ لیا۔ آئے متی کی انجیل اس کا 25 باب 1 سے 13 آیت کو دیکھیں۔ یہاں 10 کنواریوں کی ایک تمثیل ہے جو اپنے دولہا یعنی ہمارے خداوند کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ آئے اس کلام کے ذریعے دیکھیں کہ خدا کی راست بازی کیا ہے۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دولہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں سے 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے وقوف تھی انہوں نے اپنے لیے مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا۔
مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا، اور جب دھولا نے دیر لگائی تو سب اونگنے والے اور سونے لگی۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دھولا آ گیا، اس استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دولہا پہنچا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی، آئے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ یہ لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس 10 کنواریوں کی مانند ہے جو اپنی مشلیں لے کر دھولا کے استقبال کو نکلیں، مگر ان میں سے کون آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوئیں؟ ان 10 کنواریوں میں سے کون آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوئیں؟ کیونکہ حالانکہ وہ یسوع دھولا پر ایمان رکھتی تھیں، تو بھی ان میں سے کچھ کنواریاں کیونکہ یسوع کی بادشاہت میں داخل ہونے کے قابل نہ ہوئیں۔ خدا ہمیں اوپر بیان کی گئی عبارت کی وسیلہ سے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ 10 میں سے 5 کنواریاں بے وقوف تھیں، اور دوسری 5 عقل مند تھیں جو بے وقوف تھی۔ انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر ان کے ساتھ تیل نہ لیا۔ مشل سٹینڈ گرجا گھروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر ان کے ساتھ تیل نہ لیا، جو ان لوگوں کو پیش کرتا ہے جو روح القدس کے بغیر گرجا گھر جاتے ہیں۔ تیل بائبل میں روح القدس پر لاگت ہوتا ہے۔ وہ کیا کام ہے جو بے وقوفوں نے کیا؟ انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل نہ لیا۔ ایک آدمی نئے سرے سے نہیں پیدا ہوا، حتیٰ کہ وہ یسوع پر ایمان رکھتا ہے، شاید جذبے سے گرجا گھر بھی جاتا ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ واقعی میرا چرچ کا عقیدہ سچا ہے۔ ہر ایک مسیح جو اس دنیا میں رہتا ہے اسی طرح کہتا ہے۔ وہ اپنے فرقوں میں بعض کرداروں اور فادرز کو پا کر بڑے فخر کر رہے ہیں۔ وہ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں ساتھ لے لی اور تیل اپنے ساتھ نہ لیا، لیکن عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنے برتنوں میں تیل بھی لے لیا۔ انسان کیا ہے؟ انسان خدا کے نزدیک ایک برتن کی مانند ہے۔ وہ مٹی ہے، آدمی مٹی سے بنایا گیا ہے، اس لیے انسان ایک برتن ہے جو خدا کے روح سے بھر سکتا ہے۔ مگر عقل مندوں نے مشلوں کے ساتھ اپنے برتنوں میں تیل بھی لے لیا۔ بے وقوف کنواریاں جنہوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ تیل نہ لیا، وہ محض اپنے جذبات سے جلتی ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں لوگوں کے درمیان بے وقوف کنواریاں جو یسوع پر ایمان تو رکھتی ہیں اور اپنی مشلیں تو لے لیتی ہیں مگر تیل نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ کیا ایک مشال تیل کے بغیر جلے گی؟ ہمیں ضرور یہ جاننا چاہیے کہ ایک مشال قطع نظر اس کے کہ اس کے اندر کتنی ہی اچھی ارد کیوں نہ ہو، تیل کے بغیر تیزی سے جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ نئے سرے سے پیدا نہ ہونے والے ایمانداروں کے اندر شروع میں خداوند میں بڑھنے کا جذبہ بڑا گرم جوش ہوتا ہے، لیکن یہ صرف 4 یا 5 سالوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بعد میں خداوند کے لیے جلد بڑھنے والی محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ ضرور ہے کہ وہ جانیں کہ انہوں نے ابھی تک گناہوں کی معافی نہیں پائی ہے۔ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے وہ تیل یعنی روح القدس کے بغیر ایسی باتیں کہتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے میں اچھا ایمان رکھتا تھا، پہلے پہل میں بہت اچھا تھا، لیکن اب نہیں۔ تم بھی جلد میری طرح ہو جاؤ گے۔ وہ جھوٹے انبیاء اور جھوٹے مناد ہیں جو نئے سرے سے
پیدا ہونے کے بغیر ہی مذہبی زندگیوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ضرور ہے کہ وہ نجات کا ایمان رکھیں گے، کیونکہ ان کے ایمان کی بنیاد تیل روح القدس پر نہیں ہے۔ ان کے ایمان کی بنیاد محض ان کے جذبات پر ہے۔ ضرور ہے کہ وہ یسوع مسیح کے پانی اور خون پر ایمان کے ذریعے نجات پائیں اور خدا سے تیل روح القدس کو ایک نعمت کے طور پر حاصل کریں۔ مشعل انسان کے دل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مشعل انسان کے دل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اوپر والی عبارت میں کواریاں دھولے کی راہ دیکھتی ہیں۔ یہاں ضرور ہے کہ ہم اسرائیلیوں کے ثقافت پر کے پس منظر کو اچھی طرح سمجھیں۔ وہ شادی کی رسومات رات کو کرتے ہیں اور یہ دولہے کی آمد پر شروع ہوتی تھی۔ پس ضرور ہے کہ دلہن اپنے دولہا کا انتظار کرے۔ اسرائیلیوں کی شادی کی رسومات اس طرح کی ہوا کرتی تھی، اور دولہے نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں، اور دھوم مچی کہ دیکھو دولہا آ گیا۔ پھر دلہن اٹھی اور اپنے آپ کو سنوارا۔ جب 10 کنواریاں دولہے کی راہ دیکھ رہی تھی تو دھوم مچی کہ دیکھو دولہا آ گیا۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشعل درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشعلیں بجھی جاتی ہیں۔ احمق ہمیشہ حماقتیں کیا کرتے تھے۔ انہیں چاہیے تھا کہ دولہے کے آنے سے پہلے تیل تیار کر چکے ہوتے۔ قطع نظر کے مشعل کی لٹ کتنی کمزور تھی۔ مشعل کی لٹ تیل کے ساتھ نہیں بجھے گی۔ بے وقوف کنواریاں جن کی مشعل تیل کے بغیر تھیں، صرف ان کی مشعلوں کے اندر جو لٹیں تھیں وہی جلی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ محض ان کے دل بھڑکتے تھے۔ میں نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہوں اور نئے سرے سے پیدا ہونے والے شخص کی زندگیاں گزارتا ہوں۔ روح القدس سے بھرا ہوا ہوں۔ وہ اس طرح کہہ کر بے مثال طور پر اپنے دل کو جلاتے ہیں۔ اپنے بچپن میں ہم اپنے کمروں کو روشن کرنے کے لیے مٹی کے تیل سے جلنے والی مشعلیں استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر ہم کاغذ سے لٹ کو جلاتے ہیں تو یہ پلک جھپکتے ہی جل جاتی تھی۔ آگ بہت روشن اور 1 فٹ تک بلند ہو جاتی، مگر ایک دم ہی بجھ جاتی تھی۔ بے وقوف کنواریاں جو جہنم میں جاتی ہیں ایسی ہیں جو اپنے دلوں کو جذبات کے تیل کے بغیر جلاتی ہیں، اور جب وہ خداوند کے سامنے حاضر ہوں گی تو ان کے ایمان کی آگ بجھ چکی ہوگی، کیونکہ روح القدس ان میں نہیں بسا ہوا۔ اگرچہ میں روح القدس نہیں تو بھی وہ خیال کرتی ہیں کہ ان کا ایمان درست ہے۔ جیسا کہ ایک گیت کے بول ہیں، آ تو آگ کے روح آ، وہ بڑی کھلبلی میں ہے۔ پھر ایک عورت خوب ناچتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ روح القدس ناچ رہا ہے۔ اپنی چھاتیوں کو پھڑپڑاتے ہوئے کہتی ہے، آ مہربانی سے آ۔ وہ احمق اور پاگل ہیں۔ اگر ہم اپنے نجات دہندہ کے نزدیک ابھی تک پاک نہیں تو پھر ضرور ہم بے وقوف کنواریوں کی مانند ہیں۔ اگر ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو بھی، اگر ہمارے دلوں میں ہے تو بھی ہم ان بے وقوف کنواریوں کی مانند ہی ٹھہریں گے، کیونکہ بے وقوف کنواریوں کی مانند مت بنے۔ کیسے خدا ایسی دلہن سے جو گناہ آلودہ ہے شادی کر سکتا ہے؟ خداوند قدوس اور پاک ہے۔ دولہا خدا اور خدا کا بیٹا ہے جو گناہ نہیں رکھتا ہے۔ خدا ہمارا دولہا ہے، تاہم کیسے آپ خدا کو ملنے کی کوشش کر سکتے ہیں جبکہ آپ پاک ہی نہیں ہیں؟ کیا آپ بغیر پاک دل کے ہی سے خدا سے ملنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک احمقانہ کام ہوگا۔ ہمارا دولہا یسوع اس دنیا میں آیا، دلہن کو پاک ٹھہرایا۔ اس نے اپنی دلہن کو بپتسمہ کے وسیلہ سے ان کے گناہوں کو دھو کر راست لوگوں میں تبدیل کر دیا، اور اس میں انہیں اپنی دلہن کے طور پر چنتا ہے۔ جب وقت پورا ہوا
تو ان میں سے 5 سے کہا مہربانی سے میرے ساتھ چلو، تاہم ان میں سے باقی 5 ابھی تک اندھیرے میں کھڑی ہو رہی تھیں۔ کیسے وہ شادی کی تقریب میں شامل ہو سکتی تھیں جبکہ ان کے چہرے تاریک ہی ہیں؟ دولہا آ پہنچا ہے اور کہا، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ۔ بعد کے 5 دلہنوں کے چہرے ان کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ تھے اور وہ بڑی غم زدہ تھی کیونکہ ان کے گناہ ان کے دلوں سے جڑے ہوئے تھے۔ کیسے خدا ایک ایسی دلہن سے شادی کر سکتا ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ماتم کر رہی ہو؟ مگر جو شخص خداوند پر توکل کرتا ہے اور کہتا ہے، خداوند مجھے اس طرح پاک ٹھہرانے کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو اس طرح کا شخص ہی اپنے روحانی دولہا کے ساتھ خوشی میں رہے گا۔ اگرچہ وہ کمزور ہے تو بھی دولہے نے اس سے اپنی محبت کی وجہ سے اس کی سب کمزوریوں اور گناہوں کو دور کر دیا ہے۔ دولہا عام طور پر سجنے سنورنے کا سامان، ملبوسات، تمام مشہور بہترین خوشبوئیں، سنگ سنگھار بھیج کر اپنی دلہن کو رہنمائی کرتا ہے۔ پھر دلہن اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے آراستہ کرتی ہے تاکہ وہ دولہا کے استقبال کے لیے تیار رہے۔ ہمارا خداوند دولہا کے طور پر اس دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تاہم ہم اس کی دلہن میں اور اس سے مل سکیں۔ اس نے اپنا جسم دریا یردن میں ہمارے گناہوں کی مخلصی کے لیے پیش کیا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا کہ جیسا کہ باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 14 آیت۔ خدا نے خود ہمارے گناہوں کو دور کر دیا تاکہ ہم خداوند پر ایمان لانے کے وسیلہ سے فضل اور سچائی کی معموری اور گناہوں کی معافی پائیں۔ دولہا نے یردن پر اپنی دلہن کے گناہ دور کر دیے۔ خداوند نے صلیب پر اپنی دلہن کی خاطر عدالت برداشت کرنے کے ذریعے سے اسے اس کے سب گناہوں سے مخلصی بخشی۔ کیا ہم کوششوں اور دولت کے ذریعے روح القدس کو خرید سکتے ہیں؟ تاہم جب دولہا نزدیک تھا تو بے وقوف کنواریوں نے عقل مندوں سے کہا کہ ہمیں بھی کچھ تیل دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ کیا ہم روح القدس کو بانٹ سکتے ہیں؟ کیا ہم روح القدس کو دولت سے خرید سکتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں کی معافی کو نیک کاموں اور آزمائشوں یا مال اور دولت سے خرید سکتے ہیں؟ عقل مندوں نے بتایا کہ حیات الدین سے روح القدس مول لے لو۔ بے وقوفوں نے خیال کیا کہ وہ تو پہلے ہی ان سب سے مول لے چکی تھی۔ انہوں نے تصور کیا کہ وہ تیل روح القدس کو دولت سے خرید سکتی ہیں۔ وہ سرگرمی سے مذہبی زندگیوں کی پیروی میں یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ان کی لمبی عبادات، ہدیے اور ان کے عقیدے کے گرجا گھر میں جانا اور بار بار کی دعائیں ہی انہیں کچھ دیں گی۔ لیکن قطع نظر اس کے کوئی بھی گناہوں کی معافی جو خدا نے مہیا کی اس دنیا کی کسی بھی چیز سے خریدی نہیں جا سکتی۔ بے وقوف جب تک خدا کے نزدیک کھڑے رہتے ہیں اپنے جذبات کو سرگرم کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے 5 بے وقوف کنواریوں نے ایک مذہبی زندگی کے آغاز کو یہ کہتے شروع کیا کہ میں تیرے پیچھے آؤں گی، میں خدمت میں جانے کے لیے توبہ کی دعاؤں کو پہاڑوں پر جا کر اور دور جا کر دعا کو پڑھ کر کروں گی۔ آؤ اس کی خدمت کریں، آؤ خوشخبری کی منادی کے لیے بیرون ملک چلیں۔ آخر کار دولہا ایک عظیم شور کے ساتھ آ پہنچا۔ جب دولہا آیا تو بے وقوف تیل مول لینے کو چلی گئیں، لیکن وہ کنواریاں جنہوں نے گناہوں کی مخلصی کو پا لیا، تیل روح القدس کو اپنے اندر بسا لیا تھا، شادی کی فضا میں شریک ہوں گی۔ دولہا ہر چیز تیار کرنے کے بعد دلہن سے ملا، پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یسوع نے بغیر سوچے سمجھے ہی 5 کنواریوں کو نہ چن لیا تھا۔ بائبل میں 5 کا مطلب فضل ہے۔ 5 کنواریاں ان کی علامت ہیں جو فضل کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے مخلصی پا چکی ہیں
ان کے فضل اور راست کاموں پر ایمان لانے کے ذریعے چھٹکارا حاصل کر چکی ہیں۔ وہ ان کاموں کو پہچانتی ہیں جو دھولا ان کے لیے انجام دے چکا ہے، اور خداوند کی راست بازی پر ایمان رکھتی ہیں جو انہیں راست باز ٹھہراتی ہیں۔ تاہم دوسری کنواریاں آئیں اور کہا، خداوند خداوند، ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ جب ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں تو صرف اسی صورت میں ہم روح القدس کو تحفہ میں حاصل کر سکتے ہیں۔ جو تیل یعنی روح القدس کو اپنے ساتھ نہیں لیں گے وہ خداوند سے نہیں مل سکتے۔ خداوند صرف ان کو جو گناہ کی اصل معافی اور آسمان کی بادشاہت کو اپنے گناہوں اپنے دلوں میں پا چکے ہوں گے، اور ان کو جو راست بازی پر ایمان لا کر بڑی بے تابی سے آسمان کی بادشاہت کی راہ دیکھ رہے ہوں گے، کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ خداوند نے وعدہ کے کلام کے ذریعے بتایا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لے۔ پھر گناہوں کی معافی کے بعد کیا واقعہ ہوتا ہے؟ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اعمال 2:38۔ اگر آپ خدا کی راست بازی کی خوشخبری کو پا لیتے ہیں تو روح القدس آپ کے دل میں بسیرا کرے گا اور آپ کے دل میں موجود تمام گناہ مٹائے جائیں گے۔ ہم جسمانی طور پر روح القدس کا احساس نہیں کرتے، تاہم روح القدس موجود ضرور ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں رکھتے کیونکہ روح القدس کلام خدا ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ یہ واقعی موجود ہے۔ جو کوئی خداوند کی راست بازی کو حاصل کر لیتا ہے، اگرچہ وہ کمزور ہے تو بھی راست باز ٹھہرے گا۔ تاہم جس کے پاس خدا کی راست بازی نہیں وہ گناہ گار ہی رہے گا۔ اس وقت کے لیے خدا کی راست بازی ظاہر ہوئی ہے۔ خداوند پانی اور روح کے وسیلے آیا۔ اس نے ہمیں اپنے بپتسمہ کے ذریعے ہمارے سب گناہوں سے رہائی بخشی۔ جب اس نے بپتسمہ لیا تو ہمارے سب گناہوں کی خاطر صلیب پر خون بہا کر بلا واسطہ سزا برداشت کرنے کے ذریعے اس نے ہمارے سب گناہوں کو دور کر دیا۔ یوحنا، پطرس اور پالوس، ان سب رسولوں نے اس کے متعلق کیا بیان کیا ہے؟ وہ سب مل کر یسوع کے جسم اور خون کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ وہ سب ہی یسوع کے بپتسمہ اور خون کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ متی کی انجیل 3:13-17 واضح طور پر یسوع کے بپتسمہ کو بیان کرتی ہے۔ یسوع نے بپتسمہ اس لیے لیا کہ گناہ گاروں کو پاک ٹھہرائے اور دنیا کے تمام گناہوں کو یردن پر دھو کر اسے دور کر دے۔ آئیں پہلا پطرس اس کا 3:21 پر ایک نظر دیکھتے ہیں۔ پطرس گواہی دیتا ہے کہ اس کا بپتسمہ نجات کا مشابہ ہے، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کے طلبگار ہونا مراد ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ پہلا پطرس 3:21-22۔ یہ لکھا ہے، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ یسوع کا بپتسمہ جس نے ہمارے سب گناہوں کو اس کے جسم پر لاد دیا ہماری نجات کو ثابت کر چکا ہے۔ صلیب پر اس کے خون بہانے کی حقیقت اس سچائی کو ثابت کرتی ہے کہ اس کی ہمارے سب گناہوں کی خاطر عدالت ہو چکی ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں جو میں نے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع وہ ہے جو پانی اور خون اور روح کے وسیلہ سے آیا۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا 5 اس کی 6-9۔ یسوع انسانی جسم میں سے اس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تاکہ ہمارے گناہوں کو اس طرح اٹھا لے جیسے سردار کاہن ہارون اپنے لوگوں کے گناہوں قربانی کے جانور کے سر پر رکھ کر اس پر لاد دیتا تھا۔ پانی
اس کا مشابہ ہے جو ہمیں بچاتا ہے۔ بپتسمہ یہ لکھا ہے کہ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے بعد ہم گناہ نہیں کرتے۔ ہم یسوع کے بپتسمہ پر ایمان لانے کے ذریعے گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں۔ پھر کیا ہم جسمانی طور پر گناہ نہیں کرتے ہیں؟ ہاں، یہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ گناہ کی معافی کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ایسی من گھڑت باتیں کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دل میں گناہ نہیں رکھتے تو آپ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راستہ باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ واعظ کی کتاب اس کا 7 باب اس کی 20 آیت۔ جسم ابھی تک کمزور ہے۔ جب تک یہ مر نہیں جاتا یہ کمزور ہی رہتا ہے۔ جب تک یہ مر نہ جائے گا گناہ کرنا اس کی خوبی ہے۔ اسے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا مراد ہے۔ یسوع کے بپتسمہ اور خون پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا مراد ہے۔ ہماری خالص نیت ہی اس حقیقت پر ایمان لانے کے وسیلہ سے کہ خداوند نے ہمارے سب گناہوں کو اپنے بپتسمہ کے ذریعے دور کر دیا، یہی خالص نیت ہی خداوند ہمارے خدا کو نجات دہندہ پکار سکتی ہے۔ یسوع کا بپتسمہ اور خون ہمارے دلوں کے لیے روحانی خوراک ہے۔ یسوع کا بپتسمہ اور خون دل کے لیے غذا ہے۔ یسوع کا بپتسمہ دل کی خوراک اور گناہوں کو دور کرنے کا مشابہ ہے۔ اسی طرح پطرس رسول نے کہا کہ بپتسمہ اس کا مشابہ ہے جو ہمیں بچا چکا ہے۔ آئیں پہلا پطرس اس کا 1 باب اس کی 22 سے 23 آیت کو دیکھیں۔ چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کو بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ آمین۔ ہم یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے اور گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ ہم خدا کے تحریر شدہ کلام پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ ہاللویہ۔ نئے سرے سے پیدا ہونا کلام کے وسیلہ سے واقع ہوتا ہے جو زندہ اور قائم ہے۔ خدا کا کلام ایک ایسا قانون ہے جو پیمائش کے پیمانہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ نجات کے لیے بے حد اہم ہے۔ خدا کی نجات کا پیمانہ پیمائش کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یوحنا کی انجیل 1 باب 29 میں کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ خدا کا برہ جس نے دریا یردن پر بپتسمہ لیا تھا زندگی کی حقیقی روٹی ہے، جس نے ہمیں اپنے گوشت اور خون کے وسیلہ سے نجات دی۔ ہم خدا کے کلام پر ایمان لانے کے ذریعے پاک کیے جاتے ہیں اور نجات پاتے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ رومیو کا خط اس کا 10 باب اس کی 17 آیت، 1 باب اس کی 17 آیت۔ ہم خوشخبری پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راز ٹھہرا سکتے ہیں۔ کیا آپ پاک ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کہیں آمین۔ کیا آپ میں کوئی گناہ نہیں ہے؟ یہی خوشخبری، خوشی کی بشارت، یونانی میں ایونجلین، خدا کی راستہ بازی کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ خداوند اپنے خون اور گوشت کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ خدا کی راستہ بازی ہمیں اجازت دیتی ہے کہ پاک بنیں۔ خدا کی راستہ بازی ہے کہ یسوع جو گناہ کے بغیر تھا اس نے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا اور گناہ گاروں کی خاطر مصلوب ہو گیا تھا۔ یہ
یسوع کا پانی کا بپتسمہ ہے جو دنیا کے سب گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ خدا کی راست بازی اس حقیقت کے وسیلہ سے دی گئی کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے وسیلے اس دنیا کے سب گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، مصلوب ہو گیا۔ خدا کی راست بازی اس کے بپتسمہ اور اس کی موت اور صلیب پر مشتمل ہے، جو ہماری عدالت کا مشابہ ہے۔ یہ ہے خدا کی راست بازی جو خوشخبری میں ظاہر ہوئی ہے۔ آمین۔